بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم توحید اور شرک کا ٹاپک ایمانیات کے انڈر توحید اور شرک کے ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل سے قرآن پاک کی آیات سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آیات شیئر کروں، ایسی بڑی امپورٹنٹ آیت جن کو نارملی نہیں بتایا جاتا یا توجہ نہیں دلائی جاتی جن کی طرف، تو وہ والی شیئر کروں، اور ساتھ میں اس کی طرف آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں، میں صرف پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں اس میں یہ پوائنٹ ہے، آپ لوگ خود اس پہ اپنا وہ سوچ سمجھ، اپنی سمجھ بوجھ رکھیں، اس پہ اپنا ایک نظریہ یا جو بھی آپ کو وہاں سے لگتا ہے، میرا پوائنٹ لگتا ہے تو اس کو ضرور سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اور مقصد یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں یا کام باتیں ہیں مشہور، ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکریج کریں۔ تو اس سلسلے میں آج ایک نئی ڈائریکشن میں ہم کچھ آیات، اب ایک بڑا لمبا سلسلہ سٹارٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ رکھنی ہے، اسی سے ہی گناہ معاف۔ پہلے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ وہ ہماری ہر بات سنتا ہے، جانتا ہے ہر چیز کو، اور ہمیں اسے ہی سنانی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ وہی معاف کرنے والا ہے اور توجہ بھی اسی کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ والا تھوڑا سا کافی ساری اس کی آگے بڑا لمبا سلسلہ انشاءاللہ اس میں جاری رہے گا ہمارا۔ اس میں یہ والی آیت جو ہم نے کل پچھلی ویڈیو میں آیت دیکھی تھی، اسی سے پچھلی آیت ہے، ایک چھوڑ کے پچھلی آیت ہے، وہ آیت نمبر ہم نے 5 پڑھی تھی، یہ 3 ہے اسی سورہ کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، بالکل سٹارٹ سے۔ اور مقصد بھی یہ ہے، آپ لوگ بھی تھوڑا سا کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے ایسے ہی کیا کریں کہ اس سے اگلی پچھلی آیات کو پڑھا کریں، تاکہ ایسے ہی جو غور و فکر کا قرآن پاک کو سمجھنے کا سلسلہ پھر سٹارٹ ہوتا ہے، انسان اس پہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ اسی طرح کی باتیں آپ پچھلے انبیاء اکرام سے بھی دیکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دیکھیں گے قرآن پاک میں۔ مقصد یہی ہے، اللہ پاک اس طرح کی باتیں بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اور قرآن کا طریقہ بیان بھی یہی ہے کہ وہ بار بار مختلف پہلوؤں سے، مختلف اس کو ریپیٹ کر کے مختلف زاویوں سے، مقصد بات مین ایک ہی ہے کہ وہ جو بڑے دن، جو قیامت کا دن ہے، جو اسی آیت کے بھی اینڈ میں، اور یہ آپ دیکھیں گے یہی طریقہ کار ہے کہ یا اس آیت کے اینڈ پہ اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے، یا کچھ آیات، ایک ٹاپک اگر سٹارٹ ہوا ہے تو کچھ آیات کو وہ ٹاپک ختم کر کے اس کا ذکر کر دیا۔ ٹاپک مین ایک ہی ہے کہ تمہارا رب ہے، وہ اکیلا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تم نے ہر بات کا جواب دینا ہے۔ یہ مین ٹاپک ہے، قرآن پاک کا تھیم ہے۔ اگر آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ تھیم نظر آئے گا ہر جگہ پہ۔ تو ٹاپک وہ مین ہے، لیکن اس کو مختلف پہلوؤں سے اللہ پاک مختلف طریقوں سے بار بار وہی بات کو ریپیٹ کرتا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، تاکہ جس کی جو ذہنی سطح ہے، جو جس طرح کا بھی اس کی سمجھ بوجھ ہے، اس کو وہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اس میں دیکھیں سٹارٹ ہی، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ تو ہمارا سب کا ماننا ہے، مسلمان کہیں اور سے تو یہ بات سچ ہے کہ وہ اس طرح کے، تو ہم میں کوئی برائی نہیں ہے، انلیس کہ کچھ بڑے اس طرح کے کنسیپٹ ہوں، وہ ہیلپ والے اور اولیاء اور وہ کہ بھی ادھر سے رستہ پہنچانے والے، یہ وہ ان کے علاوہ باقی یہ کنسیپٹ ہے ہمارا رب سے ہی معاف کراتے ہیں۔ لیکن جو باقی کنسیپٹ ہیں اس کو اگلے حصے میں دیکھیں، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آیت
اس ایک پوائنٹ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور میں جیسے سٹارٹ میں کہا کہ میں پوائنٹ آؤٹ ایسی چیزیں کر دیتا ہوں قرآن پاک سے یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی آپ لوگوں کی سمجھ بوجھ مجھ سے بھی الحمدللہ زیادہ ہے، تو آپ خود بھی اس پہ غور فکر کریں کہ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پوائنٹ میں بڑے، توحید اور شرک میں فرق یہ ہے. توحید اور شرک کا جو ہمارا ٹاپک ہے، توحید یہی ہے کہ وہ ایک ہے، اسی کی طرف رہنا ہے. تم نے اس پوائنٹ کو بڑا ضروری ہے سمجھنا. توحید اصل میں ہے، توحید کی وائلیشن ہی تب ہے جب توجہ کہیں اور بھی ڈالیں گے. تو وہ مطلب توجہ ادھر ہی رکھنی ہے، کہیں اور دوسری سائڈ سے توجہ نہیں ہے کہ جی ہم آپ کی بھی منت کرتے ہیں کہ ہماری آگے کوئی سفارش کرتے. یہ توجہ ہٹانا ہی ہوتا ہے نا. مطلب اگر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو یا متوجہ رہو، تو اگر اسی کی طرف ہی اپنی توجہ رکھنی ہے تو کہیں اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہی توحید ہے. وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا. یہ وہ بات ہے کہ کسی بھی ایک انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ تو انڈیویجول انسان کے لیے ہو گیا، اور اوورآل پوری دنیا کی یا پوری انسانیت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. اس کے لیے وہ اچھا سامان دے گا، یہ اس نے ذمہ داری، اور اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ جو پورا ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کی اللہ پاک بات کر رہا ہے کہ اچھا سامان دے گا. کہ یہ جو پورا سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی پڑتی ہے، ہمیں خوراک ہم زمین سے اگاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، تو یہ اس وقت مقرر تک اچھا سامان اس نے ہمیں پرووائڈ کر دیا ہے. اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کا زیادہ ثواب ہوگا. اب یہ وہ چیز ہے جو انکرج کرنے کے لیے کہ آپ اچھے عمل، زیادہ عمل مینز زیادہ اچھے عمل. زیادہ عمل کیا ہے؟ اپنے مال میں سے دینا، زیادہ دینا، یہ زیادہ عمل ہے. ٹھیک ہے، زیادہ ایک تو فرض نماز ہے، اس کے علاوہ کچھ نوافل پڑھنے یا کچھ اس سے زیادہ کرنا، یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو اس میں بھی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا. زیادہ اعمال کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے کہ بات نہ مانتے رہے، آگے سے اعراض کرتے رہے، انکار کرتے رہے، تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. یہ حضور پاک کہہ رہے ہیں لوگوں کو. تو مطلب اللہ پاک ان کے تھرو کہلوا رہا ہے لوگوں کو، کہہ تو اللہ پاک ہی رہا ہے. تو تمہارے لیے ایک بڑے دن، اور یہ وہ بڑے دن کا ذکر آ گیا کہ اس کا عذاب، بڑے دن کا عذاب. بڑا دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا ہے. قیامت کے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. جزاک اللہ خیر.